السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ قرآن حکیم کی آیت جس کے ذیل میں تفصیلی مضمون چل رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آیت مبارکہ کی مناسبت سے انما بعثت معلما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت پھیلانے کا طریقہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک اپنی ذات بابرکت کی رحمت کو تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، تحمل کے ذریعے، برداشت کے ذریعے پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے رحمت ہیں، امت تک رحمت پہنچے گی کس راستے سے، وہ راستہ بھی آپ علیہ السلام نے خود انتخاب فرمایا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام اور خود خدا اس راستے کا انتخاب نہ کرے تو پھر لوگ بہت ساری گمراہیوں میں بھٹک جائے۔ ہر آدمی اس خیال سے کہ بھئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو امت تک کیسے پہنچا دوں، اور خود آپ علیہ السلام کے طریقے سے وہ طریقے کو نظر انداز کرتا رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جہاں رب کے کہنے پر اپنا تعارف رحمت للعالمین سے کروایا ہے، وہیں رب کے کہنے پر رحمت للعالمین کے راستے کو بھی متعین کیا ہے کہ وہ رحمت پھیلے گی تعلیم کے ذریعے۔ انما بعثت معلما، رحمت پھیلے گی تربیت کے ذریعے، علم کے ذریعے، تحمل برداشت کے ذریعے۔ تو ماقبل میں یہ مضامین چل رہے ہیں، اور یقیناً ربیع الاول سے اب تک بسط اور تفصیل کے ساتھ یہ مضمون چل رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے ان مضامین کو جاری رکھنے کی کہ آج کتابیں پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ شاید بہت ساری مجھے اور آپ کو تصانیف معلوم ہوگی کہ فلاں کتاب فلاں صاحب نے لکھی ہے، فلاں کتاب فلاں صاحب کی ہے، اور فلاں اس مضمون پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن خود کتب بینی کا ذوق شوق ختم۔ اب میرے آپ کے مطالعے میں بھی کوئی بڑی پکی عمر کا آدمی ہو، وہ رات کو سوتے ہوئے کوئی دعاؤں کی کتاب اٹھا لیتا ہے، یا اس کے بیڈ کے کنارے پر سائڈ ٹیبل پر کوئی چیز، یا ایسی جگہ پر جہاں اس کی دسترس ہو، ہاتھ پہنچتا ہو، کوئی کتاب ہو اور نیند نہ آ رہی ہو تو کتاب دیکھ لیتا ہے۔ اگر نیند آ رہی ہو، تھکاوٹ ہو، تو وہ اس کتب بینی سے بھی محروم رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کتابوں کا ذوق پڑھنے کا ختم ہو گیا۔ شاید خریدنے اور سجانے کا ذوق ابھی تک ہو کہ میری الماری میں، میرے شوکیس میں اور بھائی کتابوں کا ایک انبار لگا ہوا، اور نئی نئی کتابیں میرے کمرے میں، کتب خانے میں میرے قریب ہوں، لیکن مینوعاً شروع سے آخر تک بالاستیعاب پڑھنے کا ذوق نہ جوانوں میں نہ بوڑھوں میں۔ کتابوں کا ذوق میڈیا نے، معلومات نے، اور ہمارے جیب اور ہاتھ کے آلوں نے یہ سارے ذوق ختم کر دیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے ان مضامین کو جاری رکھنے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بھئی سیرت سے مناسبت صرف ایک آدھ دو ہفتے میں ہو جائے، ایک آدھ دو بیانات میں ہو جائے، تو سیرت سے مناسبت ایسی ہے، وہ تو سدا بہار ہر آدمی کی زندگی اور ایمان کا حصہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی سے متعلق وہ سارے واقعات، وہ ساری چیزیں، وہ ساری معلومات جن کا استیعاب ممکن ہی نہیں ہے، جن کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ لکھنے والوں کے لیے، نہ پڑھنے والوں کے لیے، نہ سننے والوں کے لیے، نہ بتانے والوں کے لیے۔ تو اس لیے سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا احاطہ صرف اتنا سا آدمی کرتا ہے کہ ربیع الاول آ رہا ہے
تو کچھ مضامین آدمی کوشش کرتا ہے ان مضامین کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اور میری معلومات کیا ہے. تاہم سیرت سے متعلق ایسی مناسبت کہ جس سے آدمی سیرت پر پڑھ سکے، جس سے آدمی سیرت پر اور سیرت کو پڑھ سکے، سیرت پر آ جائے اور سیرت کو پڑھنے لگے اور سیرت سمجھ میں بھی آنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو واقعات سننے کے بعد اطمینان ہوتا ہے آپ علیہ السلام کا، اس لیے زبان بند رکھو، ورنہ اگر یہی واقعہ کسی اور کا ہوتا تو فوراً آدمی لب کشائی کرتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ آپ علیہ السلام کا واقعہ لب کشائی کے جذبات نہیں ہونے چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ اس لیے خاموش ہوں، ورنہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو جی چاہتا ہے اس کی تفصیل پتہ کی جائے، جی چاہتا ہے اس کا حوالہ لیا جائے، پتہ نہیں واقعہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو انما بعثت معلما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کی جس طرح تعلیم اور تربیت کے ذریعے رحمت کے تمام اجزاء کو، ہر چھوٹے بڑے جز کو امت تک پہنچایا ہے، تو وہ بہت زیادہ سیرت بیان کرنے سننے کے بعد کہیں تھوڑی سی جگہ پیدا ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے جو کیا ٹھیک کیا، جو کیا ٹھیک کیا. ورنہ اگر سیرت اندر اور باہر نہ ہو، دماغ اور زبان پہ نہ ہو، دل اور زبان پہ نہ ہو، تو پھر سیرت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو، میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ شبہات پیدا ہو جائیں گے، شبہات پیدا ہو جائیں گے یہ نہیں کہہ رہے، ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شبہات ہیں. نمازی کو آپ علیہ السلام کی سیرت کے ان پہلوؤں پر یا انہیں بیان نہیں کیا جاتا، یا کبھی سننے کا اتفاق نہیں ہوتا، یا کبھی کہیں نظر سے گزر جائیں کسی کتاب میں تو آدمی دائیں بائیں پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے اسٹیٹس کے مطابق وہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے اس کا اپنا اسٹیٹس، اس اسٹیٹس کو کون سے اسٹیٹس بتا رہا ہے، اس کے علم کو کون ویریفائی کر رہا ہے، کون بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری پچھلی معلومات ٹھیک ہیں. بس وہ پچھلی جو بھی معلومات ہوں تو بھائی اس لیے چند واقعات آج ایسے ہیں انما بعثت معلما کے حوالے سے کہ جن کے بارے میں اگر آدمی نہیں سنتا تو پھر خیال یہ رہتا ہے، اور کبھی کبھی سنتا ہے تو خیال یہ رہتا ہے کہ ایسا پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، کیوں کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل معلمہ کے حوالے سے جس رخ پر بھی محنت کی گئی وہ اس لیے کی گئی کہ مانے اور قبول کرے، وہ اس لیے نہیں کی کہ طبیعت مانے تو قبول کرے، طبیعت نہ مانے تو اعتراض کرے. ہجرت سے پہلے، عین ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مکہ میں مشورے ہو رہے تھے. رؤسائے مکہ، سرداران مکہ، سرداران قبائل مشورے کر رہے تھے کہ یہ ہم آہستہ 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 یہ کب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنتے رہیں گے، اور کتنے کچے لوگ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کر رہے ہیں، یہ کب تک قصہ رہے گا. کہا کرنا کیا چاہیے، کہا سوچو. اندر سب کے ایک بات چل رہی تھی، زبان پر لانے میں ذرا ہمت نہیں، کہا سوچو کچھ کرنا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے. تنگ آ کر پریشان ہو کر دار الندوہ مشرکین کا مسلمانوں کے خلاف تمام تر مشاورت کام اور تمام پالیسیز بنانے کی جگہ جو پارلیمنٹ تھی اسے دار الندوہ کہتے، تو وہاں اکٹھے ہوتے تھے. تو ایک موقع پر 7 قبیلوں کے 7 بڑے سردار جمع ہو گئے. کہا بھائی آج اس قصے کو نپٹائیں، آؤ مشورہ کریں. اول تو ہم جمع نہیں ہو پاتے اس لیے کہ ان کے اپنے بھی بہت سارے اختلافات تھے. جب آپ علیہ السلام کی بات آتی تو سب کا اتفاق ہو جاتا، اور یہ ہمیشہ سے قصہ ہے، کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے. کفر ہمیشہ آپ کو اکٹھا نظر آئے گا جب مسلمان کے خلاف ہو، ورنہ آپس میں بے شمار اختلافات ہیں، بے شمار مسائل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اکٹھے ہونے میں سب کا اتفاق ہو گیا. الکفر ملۃ واحدہ، کفر وہ ایک جگہ اکٹھا جب ہوگا جب مخالف میں ایمان یا اسلام ہوگا، اور جب مخالف میں ایمان اسلام نہ ہو تو ان کے اندر خود بھی کوئی اتفاق نہیں ہے. تو لوگ جمع ہو گئے، مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے. کہا پہلے تو سب سے پہلے یہ طے کرو کہ یہ کارروائی ہونی کب چاہیے. کہا اس وقت ہونی چاہیے جب آپ علیہ السلام 1 آدھ 2 4 لوگوں کے ساتھ مکہ میں ہوں، اس لیے کہ لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، جانے دو انہیں، جو جا رہا ہے جانے دو، اچھا ہے. مکہ کو بقول ان کی سوچ کے مطابق مکہ کو پاک ہونے دو.
جانے دو نہیں، جتنے لوگ جا رہے ہیں قصہ ختم ہو، یہ جس اللہ کی بات کرتے ہیں اس اللہ کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ کب کارروائی کرنی ہے؟ جب آپ علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ رہے، اور وہ وقت آ گیا کہ آپ علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ کس وقت ہوں گے، کن حالات میں؟ تو مشورہ یہ ہوگا کہ کارروائی اس وقت ہوگی کہ جب آپ علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ اور کارروائی کیا کی جائے گی؟ تو ایک سردار، جب ایمان اعمال نہیں ہوتے تو سردار ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، پھر گفتگو بھی اہنگی پہنگی، اور جب ایمان اسلام ہوتا ہے تو فقیر قسم کا آدمی بھی، فاقہ زدہ آدمی بھی، کمزور ضعیف آدمی بھی، جاہل قسم کا آدمی بھی، ایمان اعمال کی بنیاد پر وہ اصبت الحق، وہ حق بات تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان اسے پہنچاتا ہے، اس کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، اور اسلام قبول نہ کرنے کی نحوست سے وہ بہک جاتا ہے۔ تو سردار ایک ساتھ بڑے قبیلوں کے 7 سردار جمع ہیں۔ بنو سہم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بنو خزاع ایک بڑا قبیلہ تھا، بنو عبد قیس ایک بڑا قبیل تھا، تو یہ بڑے بڑے قبیلے کے لوگ اور بڑے بڑے سردار۔ تو ایک نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو پکڑ لیں اور پکڑ کے قید کریں اور گلے میں توق ڈالیں، اور اس کے بعد ایک کمرے میں مکان میں ایسے بند کر دیں پھر کبھی کوئی اسے نہ کھولے۔ اور ان کے زمانے میں کبھی کوئی تاریخ تھی کہ فلاں فلاں شعراء کو جب ہم نے مارا تھا تو اسی طرح گھر میں بند کر کے مارا تھا، اور پھر ان کا ذکر کیا کہ ان شعراء کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو فوراً دوسرے سردار نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلام قید ہیں، لوگ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ مسلمان کمزور ضعیف ہونے کی بنیاد پر باوجود کمزور ضعیف ہوں گے لیکن اپنے نبی کی محبت میں خود بھی اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اور ہمیں بھی قتل کر دیں گے، تو ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر اچھا اور کوئی رائے دے دیں؟ پھر ایک سردار نے، یہ سب سرداران مکہ کی آراء ہیں، پھر ایک اور سردار نے رائے دی کہ ایسا کریں کہ ایک سرکش اونٹ پر آپ علیہ السلام کو بٹھا دیں، باندھ دیں اور اسے ہنکا دیں۔ پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا، سرکش ہوگا، خود بھی مرے گا، آپ علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچائے گا، سرکش اونٹ پر بٹھا دیں، باندھ دیں اور بھیج دیں۔ تو ان میں سے ایک سردار نے کہا بھلے آدمی، وہ سرکش اونٹ کہیں تو جا کر رکے گا، کہیں تو جا کر بیٹھے گا، کبھی تو تھکے گا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ پھر جہاں وہ اونٹ بیٹھے گا وہاں والے مسلمان ہو جائیں گے، جہاں وہ اونٹ جا کر رکے گا تو کوئی تو ہوگا وہاں پر، کوئی تو انسان ہوگا، جس انسان کا آپ علیہ السلام سے تھوڑی دیر کی گفتگو ہو جائے تو اس کے بارے میں اطمینان نہیں کر رہا، وہ وہی بول رہا ہوگا جو آپ علیہ السلام بولتے ہیں، وہ وہی کر رہا ہوگا جو آپ علیہ السلام کہیں گے۔ پھر سرداران کی سمجھ میں آیا کہ ہم بیوقوفوں والی رائے پر اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک رائے کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی۔ ایک نجد کا آدمی آیا ہوا تھا، پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ جی میں نجد، اوہو فلاں، اچھا فلاں۔ تو وہ بنیادی طور سے شیطان اس کی شکل میں مشکل ہو کر اس دارالندوہ میں موجود تھا، نجد سے آدمی نہیں آیا تھا، لیکن اس کی شکل میں جو ان کا اعتماد والا آدمی تھا مشرکین کا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ اچھا تم فلاں ہو، چلو ٹھیک ہے۔ وہ تھا بنیادی طور سے شیطان، وہ نجد کا آدمی بن کر شیطان نے کہا بھائی میری بھی ایک رائے ہے۔ کہا میری رائے یہ ہے کہ قتل کرو، قصہ ختم کرو، قتل کرو، قصہ ختم کرو۔ ابھی تک ابو جہل کی رائے نہیں آئی تھی، ابو جہل نے کہا بھائی یہ رائے ٹھیک نظر آتی ہے، باقی ساری چیزیں وہ کمزور پہلو ہیں، قصہ ختم کرو۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں طے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں۔ ابو جہل سے پوچھا بھائی تم کہتے ہو رائے ٹھیک ہے، کیسے کریں؟ کہاں میں بتاتا ہوں۔ دو قسم کے لوگ ہیں مکہ میں، ایک وہ مجمع ہے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ایک وہ مجمع آپ علیہ السلام پہ ایمان تو نہیں لائے لیکن رائے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ بھائی آپ کو کیا کہتے ہیں، مسلمان نہیں ہونا مت ہو، کوئی بات نہیں، لیکن تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ہمارا قریشی جوان ہے، بڑے چھوٹے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، خاندانی اعتبار سے جانتے ہیں، ہم سب عرب ہیں، تو اگر تمہیں مسلمان نہیں ہونا، ہم بھی مسلمان نہیں لیکن ہم تکلیف نہیں دیتے۔ تو مکہ میں دو قسم کے لوگ تھے، ایمان لانے والے بھی اور ایمان نہ لانے والے، لیکن تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے چلیں۔ ابو جہل نے کہا دو قسم کے لوگ ہیں یہاں پر مکہ میں، ایک وہ طبقہ ہے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جیسے وہ کہتے ہیں ایسے قبول کر لیا، ہم اسے ایمان سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی بات مان لی،
اور ایک وہ مجمع جو مانتا تو نہیں ہے لیکن تکلیف بھی نہیں دیتا. کہا وہ دونوں قسم کے لوگ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے جب انہیں پتہ چلے گا کہ اتنے سارے قبیلے کے لوگ اس میں شامل ہیں. کہا کیا کریں؟ کہا ہر قبیلے کا جوان اور بہادر ڈھونڈو، ہر قبیلے کا جوان اور بہادر ڈھونڈو. تو 7 قبیلے کے لوگ، کہا 7-8 جوان ڈھونڈو، بہادر ڈھونڈو. کہا وہ بہادر اور جوان کریں گے کیا؟ جو تیر اندازی میں مہارت رکھتے ہوں. کہا وہ رات کو چھپ کر بیٹھ جائیں گے. قیامت تک اللہ کی شان، عربی کی کتابوں کا ترجمہ اسی طرح ہو رہا ہے. یہ سرداران فیصلہ کر رہے ہیں. جب ایمان اعمال نہیں ہوا کرتے تو پھر اس طرح کے فیصلے ہوتے. کہا بہادر ڈھونڈو. کہا وہ بہادر کیا کریں؟ کہا چھپ کر بیٹھیں گے. دنیا میں ایسے بھی بہادر ہوتے ہیں جو چھپ کر رہتے ہیں. ہاں بہادر اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے ہوں. تو بہادر ڈھونڈو، جوان ڈھونڈو. جوان ڈھونڈ لیے اور کام پر معمور کر دی. کہا کب یہ کارروائی؟ کہا جب 3 4 5 6 لوگ مکہ میں رہ جائیں مسلمان اور آپ علیہ السلام، اور سب کو جانے دو. اللہ کی شان وہ وقت آ گیا کہ صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر کے گھر والے، بچیاں اور والد ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس طرح کے کچھ رعایت کرنے والے اور کچھ ایمان لانے والے، بس چند ایک لوگ مکہ میں تھے. فیصلہ ہو گیا رات کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے علی آپ آرام کریں ہمارے بستر پر، اور ہمارا سفر ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، سورہ یاسین کی آیات اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر پہنچے. پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ کبھی بھی سفر کا موقع آ جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے تیاری کی. اسما سے کہا بیٹی سے کہ تم اپنے دادا کو، میرے والد محترم کو سنبھالو، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بتانا نہیں. یہ ضرور بتا سکتی ہو کہ ابا کہیں سفر پہ گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا سامان زیادہ لی اور سفر شروع کر دیا. ادھر صبح ہوتے ہی فجر سے پہلے کچھ چاندنا ہوا تو اس چاندنے کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں. اس سے پہلے ایک واقعہ، اس سے پہلے ایک بات کہ آدھی رات کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے گھر میں، تو ایک تیر انداز نے، مشرک نے سر اٹھا کر، کیونکہ دیواریں چھوٹی تعمیرات، چھوٹی کچی تعمیرات ہوا کرتی تھی، تو سر اٹھا کر اوپر دیکھنا چاہا اندر گھر میں، تو اس نے اس کے گریبان سے اور کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، آپ کی عزت کے دشمن نہیں ہیں. گھر میں کیوں جھانکتا ہے؟ تو یہ تانکا جھانکی ایمان نہیں تھا، لیکن ان کے یہاں بھی بری تھی. یہ تانکا جھانکی ان کے یہاں بھی پسندیدہ عمل نہیں. تو مشرک نے اسے دوسرے کہ ایسا نہ کر. صبح ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر گئے، چلے گئے غار ثور کی طرف حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مل کر. حضرت علی کے پاس آئے، کہاں آپ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم. اور مقصود یہی تھا کہ اس وقت کہاں ہیں مجھے کیا معلوم، وہ تو آدھی رات کو نکل گئے تھے. تو مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہیں. تو حضرت علی کو پکڑا اور ان جوانوں نے حرم میں لے آئے اور فرمایا اس کو بھی قید کرو جب تک آپ علیہ السلام کو پتہ نہ چلے. کہا مجھے قید کر کے کیا ملے گا تمہیں، جب مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم ہو اور حرم میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ علیہ السلام کہاں ہیں. تو تھوڑی دیر حبس سے بھیجا رکھ کر، قید میں رکھ کر پھر چھوڑ دیا. لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں نہیں معلوم؟ فرمایا رات بھر تم جاگے ہو میں جاگا ہوں، رات بھر تم جاگے ہو میں جاگا ہوں. جاگنے والے کو پتا ہوگا، سونے والے کو پتا ہوگا، پہرے دار کو پتا ہوگا، گھر میں اندر رہنے والے کو پتا ہوگا. اب یہ جوان یہ چند جملے سننے کے بعد پریشان کہ بھائی اصولی بات ہے، جاگنے والے کو معلوم ہونا چاہیے، سونے والے کو کیا معلوم کون کہاں گیا، گھر کے اندر والے کو کیا پتا کہ باہر کون کہاں چلا گیا، باہر والوں کو معلوم ہوگا کون گزرا ہے. تو یہ سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دوڑے اور اس میں ابو جہل بھی ساتھ تھا. جب صبح پتہ چل گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر گئے، حضرت اسما کو آواز دی ابو بکر کو، تو حضرت اسما باہر آئیں. میں تمہارے والد کہاں ہیں؟ اور میں مجھے نہیں معلوم میرے والد کہاں ہیں، کہیں گئے ہیں. تو اندازہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام بھی نہیں ہے، صدیق اکبر بھی نہیں ہے. ابو جہل نے اس جملے کے سننے کے بعد
کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا تماچا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے رسید کیا کہ کان میں لٹکی ہوئی بالی زمین پر گر گئی. اور تجھے نہیں معلوم تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم میرا باپ کہاں ہے، لیکن کہیں گیا. انما بعثت معلما، جو کچھ تھوڑے سے وقت، ابھی تو ہجرت کا زمانہ ہے، بہت لمبی تعلیم اور بہت لمبی ترغیب اور بہت لمبی تربیت کا وقت نہیں گزرا مسلمانوں، اور چند ایک مسلمان. انما بعثت معلما. سن 2 ہجری میں بدر اور 3 ہجری میں احد ہو گیا. آپ علیہ السلام مدینہ میں اور باقی لوگ مکہ میں. اب یہ پریشان کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک بدر ہو گیا ہے، اس میں بھی، اور احد ہو گیا. احد کے کچھ عرصے کے بعد قبیلہ عزل اور قبیلہ فارہ کے 7 آدمیوں کو جمع کیا ان قریش نے اور کہا آپ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان پر غلبہ ہے کہ کوئی ان کی بات مان لے. ان پر ایک حال طاری ہے، کسی طرح میرے رب کو اور مجھے کوئی قبول کر لے، کسی طرح معبودان باطلہ کو چھوڑ دے، انکار کر دے. کہا تم جاؤ. ابھی احد ہوا ہے، ابھی احد میں ان کا بھی ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، لوگ مانیں گے. کہا تم چلے جاؤ. 7 آدمیوں کو بھیجا آپ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تعلیم اور تبلیغ جاننا چاہتے ہیں، تربیت جاننا چاہتے ہیں. فرمایا پھر؟ کہا میرے ساتھ کچھ لوگ بھیجے. آپ علیہ السلام نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 صحابہ کے ساتھ پھر بھیج دیا کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہونا چاہتے، چلے جاؤ. قبیلے کے 7 لوگ آئے، سنجیدہ سمجھدار لوگ ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا اور راستے میں 200 تیر انداز لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان 10 میں سے 8 کو شہید کر دیا. انما بعثت معلما، انما بعثت معلما. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے بھیج دیا؟ وہی تھی اس لیے بھیج دیا. یہ ان واقعات میں سے ہیں کہ جن میں مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام فیصلہ کیسے کیا ہے. انما بعثت معلما ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرمایا، اللہ کی تائید، اللہ کی منشا، اللہ کے فیصلے آپ علیہ السلام نے بھیج دیے. اس میں ایک خبیب اور ایک زید، 2 آدمی رہ گئے، دونوں کو قید کر دیا، دونوں کو قید کر دیا. ایک گھر میں ایک کو، ایک گھر میں ایک کو. مشرکین نے کہا کہ مجھے دے دو میں قید کرتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ قید میں ہیں. جس گھر میں قید میں ہیں اس گھر کا ایک بچہ، اوزاروں کا زمانہ تھا، تلواروں کا زمانہ تھا، چھریوں کا زمانہ تھا، کوئی خوف نہیں تھا. لوگ نماز پڑھنے آتے تھے تو بھی تلواریں ساتھ لے کر آتے تھے، کیونکہ اسلحہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہی اسلحہ تھا اور حفاظت کے لیے لوگ اہتمام کرتے تھے. تو ایک بچہ گھر کی تیز چھری لے کر حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا تو گھر کی مالکن نے، گھر کی عورت نے چیخ ماری، میرا بچہ قتل ہو گیا، میرا بچہ قتل ہو گیا. حضرت خبیب نے اطمینان سے اس بچے کے ہاتھ سے چھری لی، چھری کو علیحدہ رکھا، بچے کو قریب بٹھایا اور بتایا کہ میرے نبی کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ مسلمان بچوں کو قتل کرے، کہ کوئی مسلمان کسی بچے کو قتل کرے، مسلمان بچوں کو قتل کرے، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں. انما بعثت معلما. اور اس سے زیادہ تاریخ شاہد ہے اس پر، اس سے زیادہ پھر بھی اس گھر کے مالک نے مشرکین کے ساتھ مل کر پھر بھی حضرت زید کو بھی اور حضرت خبیب کو بھی دونوں کو سولی پہ چڑھا دیا. اور آخری ایک بات پوچھی، کیا چاہتے ہو؟ ابھی بھی مجمع ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں، تمہیں سزائے موت دی جا رہی ہے اور اس پر دی جا رہی ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا. تمہیں نہیں سمجھ میں آئی کہ ہم تمہیں یہاں بلا رہے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے بھیجا ہے، میرے نبی نے اگر جان دینے کے لیے بھیجا ہے تو جان دینے میں عافیت ہے. میرے نبی نے تمہیں تعلیم اور انسان بنانے کے لیے بھیجا تھا. فرمایا نہ تم وہاں جا سکتے ہو نہ وہ یہاں آ سکتے ہیں، تم صرف اس بات کا مجمع کے سامنے اقرار کر دو کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. تو خبیب نے کہا چھوڑا ہوا تو پہلے بھی تھا، اب تو پکڑا ہی اس پر رہنے کے لیے، چھٹا ہوا تو پہلے بھی تھا یہ اسلام اور دین، چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے، چھوڑنے کے لیے قبول نہیں کیا. حضرت زید سے پوچھا، کہا اگر اجازت دو تو تفصیلی 2 رکعت پڑھ لوں.
مجھے خوف یہ ہے کہ بعد میں تم تانا دیتے رہو گے کہ لمبی نماز اس لیے پڑھی کہ جان کا خوف ہے، لمبی نماز کے بعد بھی تو جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ کرو گے۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا، ابو برا بن عامر مسلمان نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ۔ آپ علیہ السلام نے پھر 70 صحابہ حفاظ کو بھیج دیا، انما بعثت معلما، رب کے ہاں یہ لکھا ہوا تھا اتنے خون کے بعد پھر يدخلون فی دین اللہ افواجا، يدخلون فی دین اللہ افواجا، رب کے ہاں فیصلہ تھا یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں والوں نے بہت زیادہ، ایک حبیب نامی، ایک مسعود نامی، عبد یالیل نامی، تینوں سرداروں نے بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور اسی مضمون کے شروع میں یہ سارے واقعات گزر گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کی اولادوں میں کسی کو انسان مسلمان پیدا کر دے۔ تو مسعود کا بیٹا بہت عرصے کے بعد عروہ بن مسعود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کون ہے؟ کہا قبیلہ ثقیف کا آدمی۔ کہا کہاں سے؟ کہا طائف سے۔ کون ہے تیرا باپ؟ مسعود۔ تیرا نام؟ کہا عروہ۔ کہا عروہ بن مسعود؟ کہاں عروہ بن مسعود؟ اللہ کے نے یہ عروہ بن مسعود وہ تھا جس نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے محمد آپ کے علاوہ رب کو کوئی ملتا نہ تھا کہ اسے نبی بناتا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اس امید پر يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انما بعثت معلما، میں دینے کے لیے آیا ہوں، میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں بتانے کے لیے آیا ہوں، تعلیم اور تربیت کے ساتھ رحمت کو پھیلایا۔ اور عروہ بن مسعود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس موقع پر 10 بیویاں تھیں اور ایمان لانے آیا تھا۔ فرمایا ایمان لانے آیا ہے یا ابھی بھی خواہش پہ چلنا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں ایمان۔ فرمایا میری تعلیمات کا حصہ ہے کہ 4 سے زیادہ تیرے رب نے اجازت نہیں دی تو تو انہیں طلاق دے گا تو مسلمان باقی رہے گا۔ فرمایا میں نے انہیں پہنچ کر طلاق دے دی، میں آپ کے پاس سے فارغ ہو کر میں نے طلاق دی۔ خواہشات پہ تو ایک عرصے سے چل ہی رہے ہیں، اب تو احکامات پہ چلنا چاہتے ہیں۔ کہا احکامات 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی اجازت دیں؟ کہا اجازت تو ہے لیکن احتیاط اور حفاظت کے ساتھ۔ فرمایا اپنے قبیلے میں کہا ابھی بات نہ کرو۔ عروہ بن مسعود سے کہا ابھی نہیں، ابھی خاموشی سے تم ایمان لے آئے، خاموشی سے اپنا وقت گزارو۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ میرے اور ان کے درمیان عشق کا تعلق ہے میرے قبیلے والوں کا، وہ مجھ پر جان نثار کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن ہوا یہی کہ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی نے نماز پڑھتے ہوئے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ یہاں لوگوں میں کھلبلی، جتنے اس عرصے میں عروہ بن مسعود نے کوشش کی تھی، کوشش کی تھی، یہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے قبیلے والے اور کہا بھی اپنے سرداروں میں سے کسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجو، اس لیے کہ ایک تو یہ شہادت اور پھر اتنے لوگوں پر محنت، تعلیم اور تربیت ہو گئی تھی۔ ان میں اللہ کی شان کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب 3 آدمی تھے، ان میں سے لوگوں نے طے کیا عبد یالیل تم جاؤ آپ علیہ السلام کے پاس، قبیلہ ثقیف کا سردار تھا، آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ گفتگو چاہتا ہوں، میں بولو۔ کہا زنا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ فرمایا حرام ہے، ناجائز ہے، میرے رب کی نافرمانی ہے۔ فرمایا ہمارے لوگ سفروں پہ جاتے ہیں، جب گرمی تو خوب گرمی، سردی تو خوب سردی، ہماری ضرورت ہے، اس کے بارے میں نظر ثانی فرمائے۔ کہا میرے رب نے منع کر دیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کہا کرنا تو دور کی چیز، قریب جانے کو منع کیا ہے، جو اتنی بھیانک عمل اور چیز ہے جس کے قریب جانے کو منع کیا، اس کے کرنے کی اجازت کیسے مل جائے؟ کہا سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر کچھ باقی رہ گیا ہے معاملات میں اسے بھی چھوڑ دو، معاملات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا زنا میں تو 1 سے 2 لوگ مصروف ہوتے ہیں، سود تو ذاتی مال ہے، مال دیا کچھ زیادہ واپس لے لیا، اس میں کیا برائی کی عیب کی بات؟ کہا میرے رب نے کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو انہیں۔ کہ شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا شراب وہ تو حرام، سود اور زنا کی طرح۔ کہا ہماری ضرورت ہے، فرمایا رجس من عمل الشیطان،
یہ شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ فرمایا ایک دن کا موقع دیں، دوسرے دن آیا، کل کہ نبی علیہ السلام ساری باتیں آپ کی قبول ہیں، لیکن رب کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان کے ہاں دو قسم کے معبودان تھے، ایک مذکر رب اور ایک مؤنث رب۔ مؤنث رب کو رب کہتے تھے اور مذکر رب کو، جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، جو دیوی تھی اس کو ربا کہتے تھے، اور جو مرد مذکر خیال کرتے تھے کہ یہ رب مذکر رب ہے تو اسے رب کہتے تھے اور دیوی کو ربا کہتے ربا کا کے بارے میں کیا رائے؟ فرمایا اسے بھی گرائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے لیے، ہمارے لیے؟ نہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے لوگ نہیں ہونے دیں گے۔ کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تمہیں یہ چیز راسخ ہو گئی ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر ان اندر اور باہر کے بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد کے آنے کے لیے، ایمان کے رسوخ کے لیے ضروری ہے کہ اندر اور باہر کے بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ اور ہم تو نہیں کر سکتے، آپ کسی کو بھیج دیں۔ تو طائف پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ لوگوں نے بہت ڈرایا کہ آپ ایسا نہ کرنا، جو بھی اس کے قریب غلط نیت کے ساتھ پہلے کبھی بھی آیا، ہم صدیوں سے اس کی عبادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ہمارے سارے کام بنتے ہیں۔ عوام نے کہا عمر بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں پہنچنے پر، اور میں ایسے نہیں کرنا، یہ تمہیں غرق و نیست و نابود کر دے گی دیوی۔ اور اللہ کی شان، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک ہتھوڑا مارا، اس شدت کے ساتھ دور آ کر گرے کہ چوٹ بھی لگی، زخمی بھی ہوئے۔ فرمایا ہم نے نہیں کہا تھا تمہیں؟ عمر بن عاص نے پھر دوبارہ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے ایمان میں فرق آ جائے، میں چاہتا ہوں تمہارے اور میرے عقیدے میں وضاحت ہو جائے کہ یہ ایسا ہے یا نہیں۔ پھر عمر بن عاص نے اور شدت کے ساتھ، اللہ کی شان، 2 3 4 ہتھوڑوں کے بعد پھر دوبارہ نہیں گرے، اور پھر اس دیوار کو بھی نیست و نابود کیا، اور فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارا عقیدہ بن گیا۔ میرا رب کہتا ہے حق یہی ہے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل۔ قیامت تک کے یہ مسائل ہیں میرے محترم، قیامت تک کے یہ جھٹکے ہیں۔ ہر جھٹکے پر یا آدمی واپس کفر میں داخل ہو جائے گا یا واقعی ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جھٹکے صرف عمر بن عاص کے ساتھ نہیں لگے، خالد بن ولید کے ساتھ نہیں لگے، یہ میرے آپ کی زندگی میں بھی ہے۔ صبح شام کے جھٹکے، دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا، ایسا نہیں کہا